صبح کو پانی پینا ہے یا نہیں پینا، پینا ہے تو کیسے پینا ہے، کتنا پینا ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جو ہائی کولیسٹرول کا شکار ہیں، وہ اس کو کیسے پیئیں پانی کو۔ ایک مت بنی ہوئی ہے کہ جی پانی وہ کیا کہتے ہیں جی کھانے سے پہلے پی لیں تو سونا ہے، اور وہ درمیان میں پی لیں تو چاندی ہے، تو بعد میں پی لیں تو لوہا ہے۔ صبح اٹھ کے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم محمد جہانگیر اپنے چینل المفیز کلینک سے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صبح نہار منہ پانی پینا کیسا ہے، اس کے اوپر۔ بے شمار مت ہمیں سننے کو ملتی ہیں، بے شمار نظریات ملتے ہیں اس کے اوپر، لوگوں کی بے شمار رائے ملتی ہیں اس کے اوپر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بندے کے پاس اس حوالے سے اپنا ہی ایک فلسفہ ہے، اور بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جی صبح کو پانی پینا ہے یا نہیں پینا، پینا ہے تو کیسے پینا ہے، کتنا پینا ہے۔ ہر بندہ اس کے اوپر ایک بڑی سینسٹیو سی جو ہے نا وہ اوپینین اور ایک آئیڈیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ تو اتنے اٹچی ہیں اس معاملے میں کہ وہ آ کر کوشچن ہی اسی کے اوپر کرتے ہیں، وہ اپنی بیماری بعد میں بتاتے ہیں، پہلے وہ اس کے اوپر اچھا خاصا بریفنگ مانگتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کریں، ہم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ہربل میڈیکل سائنس جو آئیڈیالوجی ہے پانی پینے کی، اس کے اوپر بات کریں۔ صبح کو پانی پینا کیسا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو گرم مزاج کے مالک ہیں، پیاس کی شدت زیادہ محسوس کرتے ہیں، جسم میں تپش زیادہ محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں جلن کا احساس ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی ان کو اپنے جسم کے اندر حرارت کا احساس رہتا ہے، ایسے لوگوں کو صبح اٹھ کے پانی ضرور پینا چاہیے، اور تازہ پانی پینا چاہیے، تازہ پانی۔ اور صبح اٹھ کے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح جب آپ اٹھ کر پانی پیئیں تو ہمیشہ اس کو سلو پیئیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں۔ کبھی بھی صبح اٹھ کے جو پہلا پانی کا گلاس ہے اس کو گھٹا گھٹ نہیں پیئیں، آرام آرام سے پیئیں۔ اچھا، اور وہ لوگ جن کو اپنے مزاج میں حرارت نہیں محسوس ہوتی، بلغم کا زیادہ احساس ہے ان کو اپنی طبیعت میں کہ جی ہمیں صبح کو بھی بلغم کا احساس ہوتا ہے، بلغم زیادہ آتی ہے، اچھا وہ لوگ پانی کو کیسے پیئیں؟ وہ صبح کے وقت پانی کا استعمال کریں گرم، یعنی اتنا گرم جو آپ کا منہ نہ جلائے، جسے پینے میں بالکل آسانی ہو، لیکن نیم گرم سے قدرے زیادہ گرم ہو، اور اس میں آپ نے ایک گلاس میں تقریباً 1 ٹی سپون شہد ملایا ہوا ہو، تو وہ لوگ پانی کو اس طریقے سے استعمال کریں، لیکن طریقہ وہی رہے گا، چھوٹے گھونٹ لے کر پیئیں، پانی کو جلدی نہیں پینے کی کوشش کرنی۔ ایسے لوگ جو دائمی قبض کے مریض ہیں، موشن نہیں پاس ہوتا ڈیلی ان کا، وہ کیسے کریں؟ وہ گرم پانی میں شہد ملا کر اس طرح پیئیں کہ 1 گلاس پیئیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اگر 10 سے 15 منٹ دوبارہ گزرنے پر ان میں پانی پینے کی گنجائش پیدا ہو جائے تو 1 گلاس پھر پیئیں۔ ایک وقت آئے گا کہ 2 سے 3 گلاس پانی پینا ان کے لیے ایسے ہو جائے گا کہ وہ بالکل آسانی ہو جائے گی، اور اس سے ان کی آنتوں کا جو فیل ہے وہ بہترین ہوتا چلا جائے گا، صبح کو اجابت کھل کر ہوگی، آنتیں صاف ہوں گی، اور معدہ جو ہے وہ بہترین ورک کرنے لگے گا۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جو ہائی کولیسٹرول کا شکار ہیں، وہ اس کو کیسے پیئیں پانی کو؟ مختلف ان کے چند میتھڈ میں اس کے بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ پانی میں، گرم پانی میں 1 پورا لیمن، یا 1 ٹی سپون ایپل سائڈر وینیگر، یا 1 ٹی سپون گریپس وینیگر، انگوری سرکہ، یہ ڈالیں، اور 1 ٹی سپون ہی شہد ڈالیں، اور گرم پانی جو ہے اس کو چائے کی طرح سپ کریں، اور تقریباً ناشتے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ضرور پیئیں۔ ایسے لوگ جن کا سٹامک ویک ہے، یعنی انہیں اکثر دست آنے کی شکایت رہتی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ گیسز پیدا ہوتی ہیں، ہضم اکثر خراب رہتا ہے، ذرا سی بے احتیاطی پر موشن آنے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں IBS کا پرابلم ہے، اریٹیبل بول سنڈروم ہے، ان لوگوں کو صبح کے وقت پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں، اگر انہیں سوٹ کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیعت کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تو پیئیں، ادروائز انہیں پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ انہیں پانی کا استعمال غذا کے نصف میں یا غذا کے بعد تھوڑا بہت کر لینا چاہیے، مگر صبح کو خالی پیٹ انہیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یورین محسوس ہو رہا ہو تو پانی نہ پیئیں۔ دیکھیں،
اگر یورن کی شدت ہے تو پھر تو پہلے یورن ہی پاس کریں، کیونکہ جو باڈی کی ڈیمانڈ پہلے شدت پہ ہو اسی کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو یورن اتنا زیادہ زور سے محسوس نہیں ہو رہا مگر پیاس کی شدت ہے تو پھر یقیناً پانی ہی پیئیں گے نا. تو پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح یورن پاس کرنے کے بعد اگر آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی پانی پیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی پرابلم باڈی میں کریٹ نہیں ہوتی، پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی پانی وہ کیا کہتے ہیں جی کھانے سے پہلے پی لیں تو سونا ہے، اور وہ درمیان میں پی لیں تو چاندی ہے، تو بعد میں پی لیں تو لوہا ہے. اور بھائی کوئی سائنٹیفک لاجک بھی اس کی دیں. پانی پہلے پیئیں تو کیسے سونا ہے؟ آپ کا سٹومک جو ایسڈ کریٹ کر رہا ہے، جس تیزاب کو وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہے، اور وہ تیزاب آپ کا پہلا لقمہ اندر جاتے ہی اس میں مکس ہونا ہے. اگر آپ نے کھانے سے پہلے پانی پی لیا تو آپ نے اس تیزاب کو ڈائلیوٹ کر دیا. اب آپ کا پیٹ بڑھے گا، بھاری ہوگا آپ کا پیٹ، کیونکہ آپ کا سٹومک جو ہے نا یہ HCl بنا رہا ہوتا ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنا رہا ہوتا ہے. جو تیزاب آپ کی غذا کو گلانے کے لیے سٹومک نے بھوک لگنے پر بنانا شروع کیا ہے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، آپ عام روٹین میں دیکھیں تیزاب کی قوت کو کم کرنا ہو تو آپ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو اس تیزاب کو تو ڈائلیوٹ نہ کریں، اسے تو غذا کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یوز ہونے دیں. اسی طرح غذا کے درمیان میں بھی اگر آپ کو پانی کی پیاس یا طلب شدت سے ہے تب 2-4 گھونٹ لیں، ورنہ اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ وہ جو ہر لقمے کے ساتھ ایک ایک ڈراپ یا تھوڑا تھوڑا وہ جو ایسڈ شامل ہو رہا ہے اور سٹومک ساتھ کا ساتھ آپ کی غذا کو گلا رہا ہے، ڈائجسٹ کر رہا ہے. اگر آپ درمیان میں بلا مقصد ہی پانی پی لیں گے تبھی وہ آپ تیزاب کو ڈائلیوٹ کر دیں گے اور آپ کی غذا جو ہے وہ خام حالت میں بڑی دیر تک پھر سٹومک میں پڑی رہے گی، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کمپلیٹ غذا کھانے کے بعد چند منٹ بعد پانی پیتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں، پھر آپ کو وہ پانی کوئی پرابلم نہیں کرے گا. اور قرآن پاک میں ترتیب بھی دیکھیں نا، قرآن پاک میں کیا ترتیب ہے اس میں؟ قرآن کہتا ہے وَأُكُلُوا وَأَشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اور کھاؤ اور پیو، یعنی پہلے کھاؤ پھر پیو. دوبارہ لگانے کا جو عربی میں مطلب ہے وہ یہی ہے نا کہ بھئی یہ نہیں ہے قرآن نے کہا وَأُكُلُوا وَأَشْرَبُوا کھاؤ پیو، ایسے نہیں کہا وَأُكُلُوا وَأَشْرَبُوا کہ کھاؤ اور پھر پیو. تو قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے. قرآن نے بھی کہیں یہ نہیں کہا آپ کو کہ پہلے پیو پھر کھاؤ. جانور کو دیکھیں، وہ کسی صورت بھی کھانے سے پہلے پانی نہیں پیتا، اور اگر پیاسا ہو تو پیتا ہے، لیکن پی لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس طرح کھانا نہیں کھا پاتا کیونکہ اس کے چارے میں آلریڈی پانی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے پانی کا استعمال کھانے سے پہلے بہت ضروری کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس سے اجتناب کریں. پانی جب بھی پئیں کھانے کے بعد پئیں. اور یہ سونا چاندی لوہا ہم لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا نا، ایک بات یاد رکھیں، انفارمیشن وہ ہے جو ایک مستند معالج کے ذریعے آپ کو ملے، اور جس مستند معالج کو یہ مطلب پتا ہو کہ اس نے کوئی تحقیق کو ریسرچ کو مطالعہ کیا ہو، تب آپ اس کے اوپر لگیں. یہ کام نہ کریں جی کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور پتہ چلا 15 دن یا 20 دن یا مہینہ کلونجی جس نے کھائی 100 میں سے 90 بندوں کے گردے فیل ہو گئے. یہ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی کہ کیا واقعی سرکار کی اس حدیث سے مراد کلونجی ہی تھی. کلونجی جس کی نہیں بھی کی اس نے حدیث کا مطلب اپنی مرضی کا ڈال دیا. حدیث کے اندر تو کلونجی کے بارے میں کوئی واضح اشارہ موجود ہی نہیں ہے. اور کالا دانا تو کلونجی ہے ہی بھی نہیں. کلونجی کو اگر آپ تھوڑی سی چوٹ مار کے دیکھیں جیسی وہ دانا پھیلتا تو محرون بلیک ہے، کالا دانا نہیں ہے. اس کی نسبت کالی مرچ کو دیکھیں وہ پیورلی کالی ہے. تو بھائی اس قسم کی حماقتوں سے، اس قسم کے جو ڈھکوسلے ہیں، آپ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب صحت کے مسائل ویسے بھی پہلے سے زیادہ شدید تر ہوتے جا رہے ہیں بھائی. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ مت ادھر کی سن کے ادھر اپلائی کر دیں، بلکہ سنیں سب کی، مگر جب تک کسی مستند معالج سے ڈیٹیل میں ڈسکس نہ کر لیں اور اس سے انفارمیشن نہ لے لیں، کوئی امپلیمنٹیشن مت کریں. اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کی ہر معاملے میں بہتر رہنمائی عطا فرمائے آپ کو، اور آپ کو شفا عطا فرمائے ہر بیماری سے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.